السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعیم الرحمن، آپ کے اسلامیات کا معلم، آج آپ کے سامنے سبق نمبر 9 لے کر حاضر ہوا ہوں اور الحمدللہ میں خیر وعافیت سے ہوں۔ امید کرتا ہوں عزیز طلباء آپ سب بھی خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 9 میں حدیث نمبر 13 اور حدیث نمبر 14 اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ پہلے میں حدیث نمبر 13 آپ کو پڑھاؤں گا۔ حدیث نمبر 13 کی جو مین ہیڈنگز ہے وہ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے لکھ دی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم حدیث نمبر 14 کی طرف آئیں گے۔ تو بلا کسی تاخیر ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 13 میں پڑھ رہا ہوں، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعة اتخذ جسرا الى جہنم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے منع کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خاموشی سے خطبہ سنیں، اور اگر کوئی شخص لیٹ آتا ہے اور پہلے سے آنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں، اور دوسروں کی گردنوں کو پھلانگنے سے گریز کریں، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کی گردن پھلانگ کر آگے جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ کہا کہ بروز قیامت اللہ پاک اس شخص کو کھینچیں گے اور جہنم کے اوپر اس کا پل بنا دیں گے۔ تو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جہاں جگہ ملے جمعہ کے دن خاموشی سے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اب کتاب والی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث میں اب دیکھیں بیٹا، آپ کی جو کتاب والی تشریح ہے اسی کو لانگ کرنے کے لیے میں ہیڈنگز بنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح کی جو پہلی ہیڈنگز ہے وہ ہے نظم و ضبط کی طرف توجہ۔ اب اس کے بارے میں آپ کی اسی حدیث کی تشریح میں یہ بات دی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ ہیڈنگ ڈال کے اس میں تشریح کی پہلی لائن، کیا اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری ہیڈنگ ڈالنی ہے، جامع تعلیم۔ اس کے بعد اسی آپ کی کتاب میں جامع تعلیم کے بارے میں یہ بات دی گئی ہے کہ معاشرت کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے، کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں۔ یہ بات آپ کی اس حدیث کی تشریح میں یہاں پر دے دی گئی ہے، اور یہ اسی بات کو میں نے ہیڈنگ بنائی ہے۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہے آداب مجلس۔ آداب مجلس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی آپ کی تشریح میں ہی کہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، نیز تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بات کہ جو شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جاتا ہے، یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے۔
مجلس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور ہم اس مجلس میں آئیں اور شامل ہوں تو ہمیں جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر پہلی صف کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دیں۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد آپ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حدیث نمبر 12، ویسے میں نے یہاں پر حدیث نمبر 12 لکھ دی ہے اس لیے کہ آپ حدیث نمبر 12 یہاں پر لکھ سکیں، لیکن جب آپ اس حدیث کی تشریح کریں گے تو آپ نے ہیڈنگ میں صرف حدیث لکھنی ہے اور وہاں پر حدیث نمبر 12 جو ہم نے پہلے پڑھی تھی اس سے پہلے اس کا حوالہ دینا ہے۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہنا ہے کہ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ عزیز طلباء، اس حدیث سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب جمعہ کے دن ہم آئیں تو خاموشی سے آ کر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں اور امام کے خطبہ کو سنیں۔ اگر امام کے خطبہ کے دوران کوئی بات کر رہا ہو تو ہمیں درمیان میں اسے خاموش بھی نہیں کروانا چاہیے، یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ اور میں نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ کیا، آپ کو نظر آ رہا ہے، جمعہ مسلمانوں کی عید۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن کا منظر پیش کرتا ہے اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن کا خصوصی اہتمام کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، جمعہ کا غسل کریں اور پہلے وقت میں مسجد میں تشریف لائیں۔ جیسے ہم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں پہلے پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ہم امام کا خطبہ سنتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جمعہ بھی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہے، اور جس طرح ہم عید کے دن ٹائم پر مسجد میں پہنچتے ہیں اسی طرح جمعے کے دن اہتمام کرتے ہوئے جلدی سے ٹائم پر مسجد میں پہنچیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ میں نے بنائی ہے اخلاقی سبق، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس اخلاقی سبق میں ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے، 9th کلاس میں بھی آپ کو سمجھایا تھا اور دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 11 اور حدیث نمبر 12 کی تشریح میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخلاقی سبق کسی بھی تشریح کا آخری پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس تشریح کے آخری پوائنٹ میں آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو اس حدیث سے کیا سبق ملا۔ تو عزیز طلباء، میں نے جو تشریح کی اس سے آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا۔ اس حدیث سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ہے، یعنی کہ اس حدیث کا اخلاقی سبق یہ بنے گا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی جگہ ملے ہم وہاں پر آ کر خاموشی سے بیٹھ جائیں اور مجلس کا احترام کرتے ہوئے، ان کے مجلس کے آداب کا احترام کرتے ہوئے، آداب مجلس کا خیال کرتے ہوئے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں اور دوسروں کی گردنوں کو پھلانگنے سے گریز کریں۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا حدیث نمبر 13 جو تھی اس کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 14 کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 14 کے متن کو میں پہلے پڑھ دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ عزیز طلباء، اس حدیث میں بھی جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو میں نے اس کی تشریح کو ہیڈنگ بنا کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ عزیز طلباء، پہلے میں مختصر تشریح اپنی طرف سے زبانی آپ کو بیان کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جب آپ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں
تو آپ کوشش کریں پہلے وقت میں نماز تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جائیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک نہیں ہو پائے تو آپ آرام سے آہستگی سے چلتے ہوئے آئیں اور جتنی رکعتیں آپ کو مل جائے وہ آپ ادا کر لیں اور جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لیں۔ عزیز طلباء، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہو گیا تھا کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نماز کے لیے آتے اور اگر تھوڑا لیٹ ہو جاتے اور امام رکوع میں چلا جاتا تھا تو وہ جب وضو کر کے آ رہے ہوتے تھے تو وہ وہیں سے جہاں سے رکوع کر کے آ رہے ہوتے تھے ایسے رکوع کی شکل میں ہی دوڑتے ہوئے آتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کے اس عمل کا پتہ لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور کہا ایسا نہ کرو، بلکہ تسلی سے آؤ، جتنی رکعتیں تم نماز کی پالو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے تو جتنی رکعتیں تم پالو اسے ادا کر لو اور جو رہ جائیں اسے بعد میں پوری کر لو۔ عزیز طلباء، اب ہم کتاب والی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتاب والی تشریح میں پہلی ہیڈنگ ہے نماز با جماعت۔ اس کے بارے میں آپ کی تشریح میں دیا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث میں با جماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اول تو ہم با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ہیڈنگ ڈالنی ہے تکبیر اولیٰ میں شرکت۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے تو مسجد میں تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک آپ جو تشریح ہے وہ یہاں تک کی تشریح آپ اس دوسری ہیڈنگ میں لکھیں گے۔ پھر تیسری ہیڈنگ آپ ڈالیں گے بھاگتے دوڑتے آنے کی ممانعت، اور اس میں آپ لکھیں گے سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے، لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے چوتھی ہیڈنگ ڈالنی ہے سلیقہ اور شائستگی۔ اس میں آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ سلیقہ اور شائستگی بھی یہی ہے کہ ہم نماز با جماعت کے لیے آرام سے مسجد میں آئیں اور جو رکعتیں ہمیں مل جائیں اسے ادا کر لیں اور جو رہ جائیں اسے بعد میں پوری کر لیں۔ اگلی ہیڈنگ آپ نے ڈالنی ہے آداب مسجد، اور اس میں آپ اپنی طرف سے جیسے میں 2-3 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے لکھنا ہے کہ آداب مسجد کا بھی خیال رکھیں۔ آداب مسجد کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ مسجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاگنے دوڑنے سے منع کیا ہے، اس لیے جب بھی آپ مسجد میں آئیں اطمینان اور سکون سے چل کر آئیں، جو رکعتیں مل جائیں اسے ادا کر لیں اور جو رہ جائیں اسے بعد میں پوری کر لیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ اس میں آپ اپنی کتاب کی تشریح کی آخری لائن لکھیں گے کہ بھاگتے دوڑتے آنے کا عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور یہ خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ عزیز طلباء، یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ میں سے کوئی طالب علم اگر ان دونوں ہیڈنگز کی جگہ یعنی کہ اس کی جگہ اگر آپ واقعہ لکھنا چاہیں تو ایک واقعہ بھی ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ آئے اور آ کر انہوں نے نماز ادا کی۔ جب انہوں نے نماز ادا کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں ادا کی۔ اس شخص نے دوبارہ نماز پڑھی۔ جب وہ فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ یہی کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد جب اس نے دوسری مرتبہ نماز پڑھی اور پھر فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمیں ہر چیز کی تعلیم سکھاتے ہیں، بتائیے مجھے کہ میری نماز میں کیا کمی کوتاہی ہے تاکہ میں اپنی اس نماز کی غلطی کو دور کر لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اطمینان سے آؤ، جلدی جلدی نہ کرو، بلکہ جتنی رکعتیں ادا کرو ان کے ہر رکعت کے اندر ہر رکن کا خیال کرو، اطمینان سے سجدے کرو، اطمینان سے رکوع کرو اور اطمینان سے کھڑے ہو کر قیام کرو۔ تو عزیز طلباء، یہ واقعہ بھی آپ اس حدیث کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری اخلاقی سبق، اس حدیث کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے، آپ اس حدیث کے اخلاقی سبق میں لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بات بیان کی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے لیے بھاگتے دوڑتے آنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا حدیث نمبر 13 اور حدیث نمبر 14 کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کی جو ڈائری ہے وہ ڈائری یہ ہے کہ آپ نے حدیث نمبر 13 اور 14 کے مختصر سوالات لرن پلس پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کو اس کے جتنے بھی شارٹ کوسچنز دیے گئے ہیں آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کی رف پریکٹس بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کے ترجمہ اور تشریح والا جو ہوتا ہے کوسچن، وہ آپ کو جب سیٹرڈے آپ کا ٹیسٹ ہوا کرے گا تو اس میں آپ کو اس کی ڈائری دیا کروں گا تاکہ آپ تیار کریں اور ٹیسٹ دے لیں تاکہ آپ کی اچھی طرح تیاری ہو جائے۔ آج کا ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوا، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔